الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لعن الذين كفروا على لسان لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فباءوا بغضب على غضب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین مکرم، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عالم اسلام کے دل اس وقت زخم خوردہ اور چھلنی ہیں. اور اس کا سبب ہم سب جانتے ہیں. کہ دنیا کی بدترین قوم یہودی فلسطین کے مسلمانوں پر، معصوم بچوں پر، عورتوں پر، مسجد اقصی جیسی مقدس مسجد پر، عبادت گاہ پر
غزہ کے بے گناہ شہریوں پر وحشیانہ مظالم اور بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آواز ٹھیک کر دو، کیا گڑبڑ کر دی تم نے؟ صاف کرو آواز. بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ظلم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ 27 رمضان المبارک سے مسجد اقصی کے نمازیوں پر حملہ کر کے وہ بدترین مظالم شروع کیے کہ جو جانوروں کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا. عمارتیں ڈھا دیں، پلازے گرا دیے، بمباریاں کر کے آبادیوں کو ملیا میٹ کر دیا، مسجد اقصی کو آگ لگا دی، معصوم شیر خوار بچوں کے پرخچے اڑا دیے. اس بے رحم اور ظالم قوم نے دنیا بھر کے انسانوں کی رحم کی اپیلوں کو بھی مسترد کر دیا اور امریکہ کی پشت پر ناچتے ہوئے اپنی تاریخ دہرائی ہے. یہودیت نے اپنی تاریخ دہرائی ہے. یہودیت کا تذکرہ قرآن کریم نے جا بجا کیا ہے. سورہ بقرہ تو مستقل آدھی سورت بقرہ یہود کے تذکرے پر، ان کی بد اعتقادیوں، بد عملیوں، شرارتوں، خباثتوں، دھوکے بازیوں، مکر و فریب، غیر انسانی، غیر شائستہ حرکات کے بیان پر مشتمل ہے. آدھی سورہ بقرہ. اور قرآن کریم کی دیگر سورتوں میں بھی کثرت کے ساتھ یہود کے نالائقیوں اور بد عملیوں کو بیان کیا گیا ہے. حتیٰ کہ سورہ فاتحہ جو قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے اور ام القرآن ہے، اس ام القرآن میں جو دعا تلقین کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس دعا کے اندر یہودیت کے راستے سے بچنے کی دعا ہے. یا اللہ مجھے یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا، اس لیے کہ ان پر تو نے غضب ڈھایا ہے، یہ مغضوب قوم ہے، ان پر تیرا غضب اترا ہے. قرآن نے جا بجا یہود کا اور نصارہ کا ذکر کیا اور بجا ذکر کیا. امت مسلمہ کے تب سے لے کر اب تک تمام مسائل اور مشکلات کا سبب اس دنیا کے اندر یہود و نصارہ ہیں. اور نصارہ آج یہودیت کے سرپرست ہیں، امریکہ ان کا سرپرست ہے. بارہا سلامتی کونسل میں اسرائیل کی خلاف آنے والی قرارداد کو
اکیلا امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. تو قرآن نے ان کا جا بجا ذکر کر کے ہمیں خبردار کیا کہ ان سے بچ کے رہنا اور ان کی گندی عادتیں اپنے اندر نہ پیدا ہونے دینا، ان کے گندے عقائد اپنے اندر نہ آنے دینا، ان کے گندے اعمال اپنے اندر نہ آنے دینا، ان کی گندی اور بھونڈی حرکتوں سے ہوشیار رہنا، خبردار رہنا. یہ تمہارے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، نبیوں کے دشمن ہے، فرشتوں کے دشمن ہے، رسول اللہ کے دشمن ہے، صحابہ کے دشمن ہے، آل بیت کے دشمن ہے، یہ تمہارے قرآن کے دشمن ہے، یہ تمہارے دین کے دشمن ہے، یہ تمہاری عزتوں، تمہارے مالوں، تمہاری جانوں کے دشمن ہے. یہ مضمون قرآن نے ذکر کیا ہے اور جا بجا ذکر کیا ہے. شرافت کی تمام حدوں کو یہ چھوڑ چکے. انسانیت نام کی کوئی چیز ان میں نہیں رہی. خدا کے غضب لعنت کے مستحق بنے. یہ مضمون تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے. آج عام طور پر خطباء قدس کے فضائل اور مسجد اقصی کے فضائل بیان کر رہے ہیں. میں اس موضوع پر عید کے اجتماع میں بات کر چکا ہوں. اس لیے میرے دل میں آیا کہ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہودیوں کی ان مکاریوں اور چال بازیوں سے بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے جو احکام دیے ہیں، میں آج وہ آپ کے سامنے کھولوں. یہودیت کی تاریخ اور مزاج آپ کو بتلاؤں جو قرآن نے ہمیں بتایا، رسول اللہ نے ہمیں بتایا. یہ یہودیت ہے کیا، کہتی کیا ہے، کرتی کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے. اور قرآن نے ان کا ذکر اس لیے کیا، میں پہلے بتا چکا ہوں، تاکہ اپنے آپ کو ان کی گندی عادتوں سے بچا کر رکھو، محفوظ کر کے رکھو. یاد رکھیے، میں یہودیت کی تاریخ شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لخت جگر عطا کیے، اسحاق علیہ السلام، اور ایک بیٹے دیے، اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے تھے. کہاں سے؟ عراق سے. اور کہاں تشریف لائے؟ فلسطین میں، شام میں. لوط علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خطے میں تشریف لائے، اور اللہ نے حکم دیا کہ میرا ابراہیم اپنے شیرخوار بچے اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے جا کر مکہ کی سرزمین میں چھوڑاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاندان مکہ میں آ گیا. سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل مکہ میں آ گئی، یہ عرب بن گئے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چلی،
ان کی نسل میں سے صرف ایک نبی آئے اور وہ میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور دوسرے لخت جگر حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا جن کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ۔ قرآن نے یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ذکر کیا، اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تقریباً 170 سال عمر تھی، 12 بیٹے اللہ نے دیے۔ ایک بیٹے یوسف ہیں اور ایک بیٹا یہودا ہے۔ یہودا کی نسل سے آگے یہودی چلے، اور یہ خاندان یہودی کہلایا پورا، پھر بنی اسرائیل سب کو یہودی کہنے لگے۔ 3000 سال پرانی تاریخ ہے یہود کی۔ یوسف علیہ السلام کو ستانے والے بھی یہ یہودا اور اس کے بھائی یہودی، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو ستانے والے یہ یہودی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باپ پہ چوری کی تہمت لگانے والے بھی یہودی۔ بائبل میں، تورات میں، محرف میں، جس کو انہوں نے بدل ڈالا، الزام لگایا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے چوری کی تھی، نعوذ باللہ۔ ایسے بدفطرت لوگ یہی یہودی تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پلان بنایا اور یہ طے کیا، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یوسف کو قتل کر دو یا ایسی زمین میں پھینکاؤ جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ اور پھسلا پھسلو کر والد سے جھوٹے وعدے کر کے یوسف علیہ السلام کو لے گئے، وَأَلْقُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور کنویں میں جا کے پھینک دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ انہی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے برسہا برس تک تکلیفیں اٹھائیں، جیل کاٹی، اور پھر یوسف علیہ السلام کے منہ پر انہیں چور کہا۔ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے یہ بنیامین بھی چور ہے، اس کا ایک بھائی اور تھا، وہ یوسف تھا، وہ بھی چور تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مصر، فلسطین میں قحط آ گیا، کنعان میں قحط آ گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ مصر کے بادشاہ بنے، تو مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو طلب کیا، اپنے بھائیوں کو بلایا، تو یہ سب لوگ ہجرت کر کے مصر آئے اور یہاں آ کر ٹھہرے، اور پھر بنی اسرائیل کے نبیوں کی بعثت شروع ہوئی۔ چار 4000 نبی اللہ تعالی نے ان کی طرف بھیجے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین،
ہم نے تمہیں فضیلت دی، جہان والوں پر ہم نے تمہیں فضیلت بخشی تھی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اس وقت کو یاد کرو تم بادشاہ بنے، تمہیں نبی بنایا، بادشاہ بنایا، اللہ نے بادشاہتیں بھی دی، نبوتیں بھی ان میں دی، لیکن ایسے ٹیڑھے دل اور سخت دل کے مالک تھے، ہمیشہ اللہ کے حکموں کا انکار کیا، ہمیشہ اللہ کی توہین کی، نبیوں کی توہین کی، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا۔ ان بدبختوں پر خدا کے عذاب آئے، لعنتیں آئیں ان پر۔ انسانوں کے لیے سب سے محترم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خالق کائنات کی ہے، اور یہ اللہ کے بھی گستاخ تھے، اللہ کے گستاخ ٹھہرے۔ قرآن بتاتا ہے قالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، خدا کے بارے میں کہتے تھے آج کل اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، نعوذ باللہ، وہ روزی کم دے رہا ہے، اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا انہی کا ہاتھ بندھا جائے، انہی کا ہاتھ تنگ ہو۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ خدا کے گستاخ بنے۔ کبھی کہتے تھے اللہ فقیر ہو گیا ہے، غریب ہو گیا ہے، ہم سے چندے مانگتا ہے، ہمیں کہتا ہے قرضہ دو، اور پھر مکر جاتے تھے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہتے تھے کہ اللہ غریب ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہاری یہ بات لکھ دی، تم نے نبیوں کو قتل کیا، ہم نے وہ بھی لکھ دیا۔ اللہ کی توہین کرتے تھے، خدا کے گستاخ تھے، خدا پہ جھوٹ بول دیتے تھے، اپنی طرف سے ایک بات گھڑتے اور کہتے یہ اللہ نے کہی ہے، جھوٹ بول دیتے تھے اللہ تعالیٰ پر۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ نے کہا ان سے بڑا اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ بولا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اللہ نے کہا دیکھو یہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے گستاخ قوم، خدا کو بھونکنے والی قوم یہود کی، اور اللہ کے بعد درجہ ہوتا ہے نبیوں کا۔ اللہ نے ان کی طرف 4000 نبی بھیجے، مسلسل یہ نبیوں کو جھٹلاتے رہے، نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جب بھی رسول آئے ان کے جی نہیں چاہتے تھے، رسولوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور یہودیوں تم تو نبیوں کے قاتل ٹھہرے، نبیوں کے قاتل۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اور بدبختوں بتاؤ تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اللہ نے کہا میں نے تمہارے پاس نبی بھیجے اور تم نے نبیوں کو قتل کیا،
شہید کر دیا نبیوں کو. 36 نبی ایک دن میں ان بدبختوں نے شہید کیے. 36 نبی. اور صرف نبیوں کے قاتل نہیں، یہ علماء کے قاتل ہیں. نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے. الذین یأمرون بالقسط، اور ان کو بھی قتل کرتے تھے. جو علماء انہیں حق اور سچ کی بات کہتے تھے انہیں بھی قتل کرتے تھے. آج اگر یہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں تو کون سی نئی بات ہے؟ ان بدبختوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا. ایک بستی میں ایک دن میں 36 نبیوں کو شہید کیا. 36 نبی. بادشاہ وقت بھانجی پہ عاشق ہو گیا تھا یا بھتیجی پہ عاشق ہو گیا تھا، مختلف روایتیں. 36 نبیوں کو ساتھ لے کر، 35 نبیوں کو ساتھ لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کو جا کے سمجھایا کہ بھانجی محرم ہے اور بھانجی سے شادی نہیں ہو سکتی. اس بدبخت نے اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر 36 نبیوں کو اور ان کے متبعین کو شہید کر دیا. خون چکاں داستان ہے، سیاہ ترین تاریخ ہے اس یہودیت کی. یہ نبیوں کے قاتل اور گستاخ. یہاں تک کہ نبیوں پہ انہوں نے الزام لگائے. آج بھی بائبل میں لکھا ہے نعوذ باللہ لوط علیہ السلام زانی تھے. نقل کفر رباشت. لوط علیہ السلام شراب خور تھے، وہ شراب کے نشے میں دھوت تھے. ان بدبختوں نے، یہودیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زانی کہا. ان بدبختوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا اور ان کو جادوگر کہا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. انہوں نے کہا کہ سلیمان جادوگر تھے. اللہ نے کہا میرا سلیمان جادوگر نہیں تھا. جادو تو کفر ہے. سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا. حضرت بی بی مریم پر بہتان لگایا ان یہودیوں نے. بے غیرت عیسائیوں، یہ تو تمہاری امی کو زانیہ کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد یہ ولد الزنا کہتے ہیں. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. قرآن نے ان کا عقیدہ ذکر کیا. وَقَوْلِهِمْ عَلَى بَرْيَمَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا عَظِيمًا. انہوں نے بہتان باندھا حضرت مریم پر، بہتان باندھا حضرت عیسیٰ پر اور بہت بڑی گناہ کی بات کی ہی انہوں نے. اور مزے کی بات بتاؤں، یہی یہودی تھے جنہوں نے حضرت مریم پہ جھوٹ بولا، قرآن نے صفائی دی. یہی یہودی تھے جنہوں نے بی بی عائشہ، امی عائشہ پہ بہتان باندھا، قرآن نے صفائی دی. مریم بھی صدیقہ بن گئی، عائشہ بھی صدیقہ بن گئی. وہ منافق یہودی تھا عبداللہ بن ابی. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. اور قرآن نے امی عائشہ کی بھی صفائی دی، حضرت مریم کی بھی صفائی دی. فرما مریم کا بچہ جو پیدا ہوا ہماری قدرت سے پیدا ہوا.
ہم نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے اولاد دی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کہتے ہو بغیر باپ کے بچہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا عیسیٰ ایسے بن گئے جیسے آدم بنے تھے. اللہ نے مٹی سے پیدا کر کے کہا کن، آدم بن گئے. ایسے عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے کن کہہ کے پیدا کر دیا. نبیوں کے گستاخ، نبیوں کے نافرمان، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری. اللہ نے انہیں تورات دی تھی، کتاب، عظیم کتاب تورات، اس کو بدل دیا. تورات کو تبدیل کر دیتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. قرآن کہتا ہے تورات کو بدل دیتے ہیں. اللہ کے حکموں کو بدلتے تھے. اللہ کے حکموں کا مذاق، تورات کا مذاق، دین فروشی کی، دین بیچا فروخت کیا. تورات کے سے غلط غلط مسئلے نکال کر، پیسے لے کر غلط مسئلے بتاتے تھے یہ یہودی. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. قرآن نے کہا اپنی طرف سے لکھ کر کہتے تھے ہیں یہ اللہ نے کہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، محرف ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ کی باتوں کو بدلا، اللہ کے حکموں کو بدلا. ان ظالم یہودیوں نے اللہ کے حکموں کو چھپاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف تورات کے اندر اللہ نے کھول کے بیان کی. انہوں نے حضور کی اوصاف کو بدل دیا اور چھپا دیا. بتاتے نہیں تھے، چھپاتے تھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا بِهِ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. حضور کے آنے سے پہلے حضور کا تذکرہ کرتے تھے، حضور کا نام لے کر دعائیں کرتے تھے. کہتے تھے اللہ نبی یہ آخر الزمان کی برکت سے تو ہمیں جنگ میں فتح عطا فرما. اللہ کہتے ہیں نبی آ گئے تو کافر بن گئے، انکار کرنے لگ گئے. حضور کی اوصاف کو چھپاتے تھے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یہ میرے نبی کا تذکرہ چھپاتے ہیں، میرے نبی کی شان چھپاتے ہیں، میرے نبی کا مقام چھپاتے ہیں، میرے نبی کی اوصاف چھپاتے ہیں. اللہ نے بیان کی، یہ چھپاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ان یہودیوں پہ رب کی بھی لعنت ہے اور اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت. لعنتیں اللہ نے کی ان یہودیوں پر. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. اللہ نے کہا ان یہودیوں پر لعنت ہے. علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم. ان پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی، ان یہودیوں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی. لعنتی قوم ہے، ددکاری ہوئی قوم ہے، مغضوب قوم ہے، رذیل و گندی قوم ہے، حرام خور قوم ہے، جھوٹی قوم ہے، سود خور اور رشوت کھانے والی ہے.
وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. قرآن کہتا ہے جھوٹ بھی بولتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں. حالانکہ اللہ نے ان کو جھوٹ بولنے سے بھی روکا تھا، اللہ نے ان کو حرام خوری سے بھی روکا تھا، سود کھانے سے بھی روکا تھا. لولا ينهاكم الأحبار والربانيون والأحبار. ان کے علماء بھی انہیں نہیں روکتے، ان کے مشائخ بھی انہیں نہیں روکتے حرام کھانے سے. یہ حرام کھاتے ہیں. جھوٹ بولنا ان کی عادت. حضور کو قتل کرنے کی بارہا کوششیں کی، تدبیریں کی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم. اللہ نے کہا یہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے، تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے تمہیں بچایا ہے. فرشتوں کے دشمن، فرشتوں کے گستاخ یہ یہودی کہتے تھے جبریل تو ہمارا دشمن ہے. اللہ نے کہا قل من کان عدوا للہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للظالمین. یا عدو للکافرین. یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، کتابوں کے دشمن، جبریل کے دشمن، میکائیل کے دشمن، اللہ ان کا دشمن. یہ خدا کے فرشتوں، نبیوں، خدا کے دشمن ہے، اللہ ان کا دشمن ہے. یہ وہ گندی قوم ہے یہودیوں کی. نعمت پر شکر کرنے کی بجائے ناشکری کی، ہر بات پر اکڑ دکھائی. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کو فرعون سے نجات دلائی. اللہ نے ان کے لیے سمندر سے رستے بنا دیے، ان کو پار کیا. اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. تمہیں ہم نے فرعون سے آزاد کیا تھا. اور پھر جب مصر میں پہنچے، مصر سے نکلے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جاؤ، چل کر جہاد کرو، بیت المقدس کو فتح کرو. اب اللہ کی نعمت پر ناشکری کرنے لگ گئے. قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ تو لڑ اور تیرا خدا لڑے، ہم نہیں لڑتے. اللہ نے عذاب کے طور پر 40 سال تک 36 میل کے میدان میں انہیں سرگرداں رکھا اور نعمتوں کی برسات کی. وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا، آسمان سے بٹیر اور ترنج بین کا کھانا ان کے لیے اتارا، پتھر سے 12 چشمے ان کے لیے نکال دیے. شکر ادا کرو، لیکن ناشکری کی. موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، یہ بچھڑے کے پجاری بن گئے، مشرک بن گئے، بچھڑے کی پوجا پاٹ پہ لگ گئے. تورات لے کے آئے، کہنے لگے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہماری اللہ سے بات کراؤ. اللہ نے کلام کی، کہنے لگے ارین اللہ جہراتن، ہمیں اللہ دکھاؤ. خدا نے ان پر عذاب بھیجا، مر گئے سارے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو پھر اٹھایا، پھر اٹھے، پھر زندہ ہوئے. خدا سے جب بھی وعدہ کیا، وعدہ توڑا. أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَادًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ.
قرآن کہتا ہے جب بھی انہوں نے اللہ سے عہد کیا اس عہد کو توڑ دیا. وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. اللہ کہتے ہیں جب بھی انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا, وعدہ توڑا, اور چونکہ انہوں نے وعدہ توڑا یہ ہماری پھٹکار کے مستحق بن گئے, ہماری لعنت آئی ان یہودیوں پر, ہم نے ان کے دل بھی سخت کر دیے. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, سخت دل ہے, پتھر سے بھی زیادہ. اللہ کہتے ہیں ان کے دل سخت ہیں. بہانے خور, دھوکے باز قوم. اللہ نے کہا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا. یہودیوں کے عبادت کا دن ہفتے کا دن تھا, ہفتے کے دن تم شکار نہ کرنا. انہوں نے کیا کیا؟ تالاب بنائے. ہفتے کے دن پانی اور مچھلیاں تالاب میں بھر لیتے, اتوار کو پکڑ لیتے, رب کو دھوکے دینے کی کوشش کی. اللہ کہتے ہیں فَجْعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہم نے ان کو بندر بنا دیا, بندر بن گئے تھے, ذلیل ہو کر بندر بن گئے تھے. یہ یہودی کچھ چوہے بن گئے تھے, کچھ خنزیر بن گئے تھے, بندر بنے, خنزیر بنے, ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے اور بالآخر 3 دن کے بعد مر گئے. یہ وہ قوم ہے جن کی عقل سلیم بھی اللہ نے چھین لی, سیدھی بات کو الٹا کر دیتے تھے. اللہ نے کہا جاؤ بستی میں, اور جھکتے ہوئے جانا, دعا کرتے ہوئے جانا. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. جھک کر جانا اور کہتے جانا حطہ, یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمارے گناہ معاف کر دے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. انہوں نے کیا کیا؟ بجائے جھک کے جانے کے اکڑ کے گئے, سرین کے بل بیٹھ کر یوں اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے, اور بجائے دعا کرنے کے مذاق کرتے ہوئے گئے. حنتتن حنتتن, گندم گندم, گندم کا دانہ, حنتتن فی شعرتن کہتے ہوئے گئے. اللہ نے عقل بھی چھین لی تھی خدا کے حکموں کا, اس قدر مذاق اڑایا. اللہ نے تورات دی, تورات پر چلنا. انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو ٹونا اختیار کر لیا, حضور پہ بھی جادو کیے. اللہ نے کہا تم پر چربی حرام, تم نے ہماری نافرمانی کی, اب سزا کے طور پر ہم حلال چیزیں تم پہ حرام کر رہے ہیں, تم نے چربی نہیں کھانی. حضور فرماتے ہیں خدا ان یہودیوں پر لعنت کرے, ان کو اللہ نے چربی کھانے سے روکا تھا, انہوں نے چربی کو پگھلایا اور کھا گئے, بیچ ڈالا, بیچ کے پیسے کھا گئے. حضور آخری وقت میں ان پہ لعنت کر رہے تھے. لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ ان یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرنا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے. کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی کوشش کی, آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے ان کے قبائل کو مدینہ سے نکالا گیا, بنو نذیر کو نکالا گیا, بنو قریظہ قتل ہوئے, بنو قینقاع کو نکالا گیا. غزوہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے رسول اللہ کو زہر دیا, حضور علیہ السلام کو زہر دے کے قتل کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے حضور کو پر وقت اطلاع کر دی, لقمہ منہ میں جا چکا تھا,
ایک صحابی ساتھ تھے, ان کا لقمہ حلق سے اتر چکا تھا, وہ تو شہید ہو گئے. حضور نے لقمہ منہ سے نگل دیا, زہر کا اثر اندر گیا. ہر سال آپ کو بخار آتا تھا, اسی زہر کے اثر میں آپ دنیا سے گئے, اس لیے حضور شہید بھی ہیں. اللہ نے حضور کو شہادت کا مقام بھی دیا اس یہودیوں کی وجہ سے. 3000 سالہ سیاہ تاریخ ہے, سفاک ہے, قاتل ہے, ملعون ہے, مطرود ہے, اللہ کی پھٹکار والے ہیں. عقل اللہ نے چھین لی, ظالم بن گئے, سخت دل بن گئے. اور قرآن کہتا ہے تمہارے تو سب سے بڑے دشمن ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. ایمان والو, تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہے. کہہ سکتے ہو یہ ہندو اور یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں. ان کو دشمن سمجھو, ان کو دوست نہ بناؤ. یہ تمہارے دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, فسادی بھی ہیں, ہمیشہ تمہیں جنگ میں جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی قرآن نے بتایا, کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ ویسعون فی الارض فسادا. انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی یہ جنگ کی آگ بھڑکائیں, یہ فساد چاہتے ہیں. اللہ ان فسادیوں کو پسند نہیں کرتے, یہ دہشت گرد اور فسادی ہے یہودی. آج وہ اپنی تاریخ دہرا رہی ہیں. مسلمانوں تم اپنی تاریخ دہراؤ, اور تمہاری تاریخ یہ تھی انہوں نے مدینہ میں فساد کیا, رسول اللہ نے انہیں نکال دیا, خیبر چلے گئے. انہوں نے خیبر میں فساد کیا, فاروق اعظم نے انہیں خیبر سے نکال دیا, جلا وطن کیا, شام آ گئے. اللہ نے ان سے کہا تھا وَقَضَيْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہمیں پتہ ہے تم زمین میں فساد کرو گے, اور جب بھی فساد کرو گے ہماری پکڑ آئے گی. اللہ نے کہا اگر پھر فساد کیا ہم پھر تمہیں پکڑیں گے, اور اللہ کی ہر دفعہ پکڑ آئے گی. آج انہوں نے اسرائیل میں, فلسطین میں فساد کیا, قتل کیے, ظلم ڈھائے. لعنت ہے امریکہ کی منافقت پر اور یہودیت نوازی پر. کہاں گیا تمہارا انصاف؟ اور وہ انسانی حقوق کے چیمپئن دنیا بھر کے مغربی لونڈے لونڈیاں, کتوں کے مرنے پر بھی وہ چراغ لے کر باہر نکل آتے ہیں. پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی کہیں فلسطین کے خون میں نہاتے بچے انہیں نظر نہیں آئے. وہاں لوگوں کے گھروں کو گرایا گیا, بموں کے ذریعے آگ لگا دی گئی, فاسفورس بم پھینک دیے گئے, مسجد اقصی کی توہین ہوئی, کوئی نہیں بولا. معلوم ہوتا ہے یہ مسلمانوں کو, تم دین والوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. اگر ہمیں یہ انسان سمجھتے ہوتے انسانی ناطے پہ تو بات کرتے. یہ تو اللہ جزا دے ان ابابیلوں کو, ایک ہاتھ میں بچے کے فیڈر ہے دودھ کا, دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے. خدا نے ان کے پتھروں کو ان کے لیے ایٹم بم بنا دیا, اور رذیل قوم, ذلیل قوم پر جب ان کے پتھر برسے اور نہتے فلسطینیوں نے مقابلہ کیا تو رب نے کرم کیا کہ یہودی بھاگ گئے دم دبا کر, اور آج جنگ بندی کا اعلان کر دیا. جنگ بندی کا اعلان کر دیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, یہودیوں کے بارے میں اتری تھی, اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اور توف ہے تم پر 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں, توف ہے تم پر 21 عرب ملکوں کے حکمرانوں, توف ہے تم پر.
اور خلیجی ممالک کے حکمرانوں بڑے بےتاب بیٹھے تھے. دبئی نے تسلیم کیا, سعودیہ بےتاب بیٹھا ہے, عمران خان بےتاب بیٹھا ہے تسلیم کرنے کے لیے. تف ہے تم پر. تمہیں قرآن آج بھی کہہ رہا ہے عقل کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ, اے لوگو ان کو دوست نہ بناؤ, ایمان والو ان کو دوست نہ بناؤ. اور اللہ نے 8 وجوہ بیان کی, ان یہودیوں کو دوست نہ بناؤ. 8 وجہ قرآن نے بیان کی 1450 سال پہلے. لا یعلونکم خبالا, وہ تمہارے ساتھ فساد میں کمی نہیں کرتے. ودوا ما عنتم, ہر وقت تمہیں مشکل میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. اور اسرائیل نے 65 کی جنگ میں انڈیا کا ساتھ دیا, 71 کی جنگ میں انڈیا کا ساتھ دیا, تم پر بمباریاں کروائیں. آج پاکستان کے فسادات میں اسرائیل ملوث ہے. قرآن نے تو پہلے کہہ دیا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ, ان کے منہ سے بھی تمہارے لیے بغض نکلتا ہے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ, اور جو ان کے سینوں میں ہے وہ اور گندی چیز ہے, وہ اور بڑھ کر ہے. اور پھر آگے فرمایا ہاں انتم تحبونہم ولا یحبونکم, تمہیں ان سے بڑا پیار ہے, ان یہودیوں کو تم سے کوئی پیار نہیں. تم وارے نہائے ہوتے جا رہے ہو, صدقے اور قربان ہوتے جا رہے ہو یہودیوں پر. بڑی جلدی ہے اسرائیل کو تسلیم کریں, قرضہ معاف ہو جائے گا. اللہ نے کہا کوئی یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے, یہ تم سے نفرت کرتے ہیں, محبت نہیں کرتے. اسرائیل کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے آیا. ان کی ماضی تاریخ, ان کا حال تاریخ, ان کا استقبال تاریخ, یہ دجال کی انتظار میں ہے. تم بھی انتظار کرو, تم دجال کی انتظار میں ہو. مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی انتظار میں ہے. اور لد اسرائیل کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے. اسی جنگ میں بھی لد پر حملے حماس نے کیے, فلسطین نے کیے. لد کا ذکر میرے آقا نے فرمایا اسی مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. وقت آئے گا یہودی چھپیں گے, مسلمان قتل کریں گے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہودی کھجور کے پیچھے چھپا ہوگا, تو کھجور کا تنا بھی مسلمان سے کہے گا یا مسلم ہاذا یہودی ورائی, وہ کلمہ پڑھنے والے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, فقتلہ, اس کو قتل کر. وہ اس یہودی کو قتل کرے گا. چن چن کے بدلے تم سے لینے ہیں. ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام نے, حضرت مہدی نے میدان سج چکے ہیں. یہی شام کا خطہ ہوگا, یہی فلسطین کا خطہ ہوگا, یہی ترکی کا خطہ ہوگا. میرے آقا نے 1450 سال پہلے جو پیشین گوئیاں کی تھیں ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہے, سچ ثابت ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے. اور انتہا اسلام کی ہے, فتح اسلام کی ہے, غلبہ اسلام کا ہے. پوری کائنات میں اسلام نے غالب آنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سارے دین ہار جائیں گے, اسلام زندہ باد ہو جائے گا, اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ. تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالی ان یہودیوں کے مکر سے, فریب سے, دھوکے سے, چال بازیوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اس ہفتے سے پورے ملک میں جامعات اور مدارس میں داخلے شروع ہو رہے ہیں. آپ کے اس جامعہ میں بھی انشاءاللہ سوموار والے دن سے داخلوں کا آغاز ہوگا, اور شعبہ حفظ کی تعلیم آج شام سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ہمارے درجہ کتب کی تعلیم اور بچیوں کی تعلیم وہ شروع ہوگی آئندہ ہفتے سے. اور پھر اس کے بعد تخصص کا جو نیا درجہ ہم نے شروع کیا ہے, تخصص فی علوم الحدیث والافتاء, اس کے داخلے ہوں گے انشاءاللہ.
اور اتوار سے اگلے اتوار سے اس کے داخلے ہوں گے اور ساتھ ہی ان کی تعلیم شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس نئے سال کو سب کے لیے مبارک فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔